سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ عام کافر اور عام مشرک کے مقابلے میں جو گستاخ رسول ہو اور مسلمانوں کے اندر افراتفری انتشار پیدا کرے اور دل کے اندر بے ادبی ہو، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، وہ عام کافروں اور مشرکین کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم 2 عذاب تو اسے جیتے جی دیں گے، اور ایک عذاب پھر جو بڑا عذاب ہے وہ قبر میں جانے کے بعد اس کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور دنیا میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ایک عذاب ان کا پردہ فاش ہونے کا، اور ایک عذاب پھر ان کا سزا پانے کا۔ دنیا کے اندر سزا پانا وہ قتل کی صورت میں تھی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کتنا سخت قانون بیان فرمایا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے، توہین کرے، اور مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف اور دشمنی کو ہوا دے اور ان کے اتحاد اور اتفاق کو توڑے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے سخت انداز کے اندر اس عذاب کا اعلان فرمایا۔ پھر جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 57۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کا عذاب صرف عذاب نہیں ہوگا، ان کی توہین بھی ہوگی، ان کی عزت اور ناموس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، یہ عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اور یہاں ذکر ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ اب آپ بتائیے کیا کوئی اللہ کو بھی تکلیف دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ تو تکلیف سے پاک ہے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تکلیف اور اذیت اسے پہنچتی ہے جس کا جسم ہے، اور اللہ رب العزت نور ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسم سے مبرہ ہے، تو اللہ رب العزت کو اذیت نہیں دی جا سکتی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا نام ساتھ شامل فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کو اذیت دیتا ہے تو وہ خالی یہ نہ سمجھے کہ اس نے رسول کو اذیت دی ہے، بلکہ اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، کہ رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ تو جو اذیت دے اللہ اور اس کے رسول کو، اس پہ لعنت دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور پھر آخرت کے اندر اہانت آمیز عذاب۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا قانون ان 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں بہت سخت ہے۔ سب سے پہلا وہ طبقہ جو انبیاء کرام کا بے ادب اور گستاخ ہو، اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کو ان کا قرب، ان کا مقام اور مرتبہ جانتے ہوئے بھی ان کی توہین کرے، ان سے دشمنی رکھے، ان سے عداوت کرے، ان سے نفرت کرے۔ ایسے گستاخوں کا، بے ادبوں کا اللہ کی بارگاہ میں انجام اور عذاب پکڑ بہت سخت ہے، شدید ہے۔ اور دوسرا ان کا جو دوسروں پر ظلم کرے، جو انسانوں کو قتل کرے، انسانوں پر ظلم کرے، ان کا حق مارے، ان کا حق کھائے۔ تو جو انسانوں پر ظلم کرے اس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کا انجام دکھاتا ہے، اس کی تصویر دکھاتا ہے۔ باقی انفرادی اعمال ہیں، کوئی کتنا عبادت کرتا ہے، کوئی کتنا نہیں کرتا، اگر اس نے دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا تو وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور وہ توبہ کا راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ مگر بے ادب اور ظالم، ان 2 کی معافی کے بارے میں قرآن اور حدیث کے احکامات بہت سخت ملتے ہیں، حتیٰ کہ ایسوں کی توبہ کے بارے میں بھی بہت سخت احکام ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا، کیونکہ وہ توبہ کی توفیق اسے دیتا ہے جسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی معافی کے لیے کوئی نرمی، کوئی گنجائش موجود ہو، تو
تو وہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے نرمی کا دروازہ وہ بند فرما دے، اپنی رحمت کا دروازہ بند فرما دے اور اس کے لیے اٹل سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا جائے، وہ بغاوت پہ بغاوت کرتا جائے، وہ اپنی حدوں کو اور آگے گزرتا چلا جائے، پھلانگتا چلا جائے، حتیٰ کہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا، اتنا ظلم یہ ابھی پکڑ میں کیوں نہیں آیا۔ اور انہیں رب کے اس قانون کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ اور ظلم کرے، فسق و فجور کرے، تاکہ یہ اپنی اس آخری حد کو جا پہنچے کہ یہ اپنے ظلم کی انتہا کر دے اور میں اس پر اپنے عذاب کی انتہا کر دوں۔ جس کو وہ سخت عذاب دینا چاہتا ہے اس کو پھر ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کی ظلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے، وہ اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہوتا ہے کہ جو اسے توبہ کی طرف واپس نہیں آنے دے رہا ہوتا۔ یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم میدان کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ دونوں چیزیں اپنے نقطۂ کمال پر نظر آتی ہیں۔ ظلم بھی اپنے نقطۂ کمال پر ہے اور بے ادبی اور گستاخی بھی اپنے نقطۂ کمال پر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جب آپ کی ولادت کی خبر سنائی، پھر آپ کی شہادت کی خبر سنائی، تو اس شہادت کی خبر پر آقا علیہ السلام کو اذیت ہوئی، آپ نے اس دکھ اور درد کو محسوس کیا، اس تکلیف کو آقا علیہ السلام نے محسوس کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر یہ ایک بار کا نہیں کئی بار کا واقعہ ہے۔ پھر ہمیں یہ احادیث اور روایات بھی ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آقا علیہ السلام اسی دن جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، یہ دونوں ہستیاں مدینہ میں اور مکہ میں، وہ حضرت ام سلمہ مدینہ میں تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی، وہی لمحہ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کا چہرہ انور گرد آلود ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور وہ گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اذیت کس نے پہنچائی، یہ تکلیف آپ کو کس نے پہنچائی؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے قتل کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ اذیت کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہدائے کربلا اہل بیت اطہار، ان کی جو ناقدری کی گئی، ان کی جو توہین کی گئی، وہ بے ادبی اور گستاخی آقا علیہ السلام کے لیے باعث اذیت تھی۔ اس نے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، اس نے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور اس اذیت والے کے لیے رب کا قانون یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو اذیت دی ہے اس نے خود خدا کو اذیت دی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اور پھر جو ظلم بھی کرے تو اللہ رب العزت کا یہ قانون جب حرکت میں آیا تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں شریک تھے، ان کا انجام بہت بد ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی مہلک مرض کے اندر مبتلا کر دیا۔ ان میں سے کئی وہ تھے جو اندھے ہو گئے، کئی وہ تھے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کئی وہ تھے جو کسی اور بیماری میں، اور ایسی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے جو بیماریاں نفرت والی ہوتی ہیں، کہ جہاں ان کے گھر والے بھی ان کو اپنے پاس نہ رکھ سکیں اور کوئی ان کے قریب نہ آئے۔ ایسی بیماریوں کے اندر، وبا کے اندر، مسائل کے اندر وہ مبتلا ہوئے اور گھر گئے۔ یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا کہ انہوں نے نواسہ رسول کی توہین کی، مستورات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
ان کے خیمے جلائے گئے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، ان پر ستم ڈھائے گئے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، تو پھر اس اہانت کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما سکتا تھا؟ اس کے بدلے میں وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اور ایسے ذلیل و رسوا ہوئے کہ جس تخت کے لیے یزید نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، 2.5 سال اور 3 سال کے درمیان کا ایک عرصہ کم و بیش بنتا، 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 3.5 سال کے عرصے کے اندر اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ واصل جہنم ہوا اور طبی موت مرا۔ لیکن اس طبی موت کے ساتھ ہی اللہ نے اسے اپنے عذاب کی پکڑ اور گرفت کے اندر لے لیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر اس واقعہ کربلا کے بعد قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم ہوا کہ اس کو آپ اگر ذہن میں لے آئیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا یہود نے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا تھا یہود نے، تو روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس لمحے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو اللہ نے ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا، اور اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اب اس ایک یحییٰ کے بدلے میں تمہارے 70,000 لوگوں کو اسی طرح کی بے دردانہ موت اور اذیت والی موت عطا کروں گا، اور 70,000 قتل ہوا اس ایک قتل کے بعد۔ تو پھر یہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تو اس قتل میں 70,000 نہیں بلکہ اس کی گنتی ہی نہیں، وہ لاکھوں میں قتل ہوا جو اس ایک قتل کے بعد ہوا۔ اور اسلام کی تاریخ کے اندر مسلمانوں میں 2 ٹینیور ایسے آئے، 2 پیریڈ ایسے آئے جس میں قتل و غارت گری اپنی انتہا کو پہنچی، اور مسلمانوں میں انتشار، افتراق، فرقہ واریت، دشمنی، عداوتیں وہ اتنے عروج پر جا پہنچی کہ آج کوئی اگر اس تاریخ کو پڑھ لے تو اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو سنبھل جائے گا، ورنہ ڈگمگا جائے گا۔ اگر ان واقعات کو، ان حقائق کو پڑھ لے، اور یہ پہلا افراتفری کا دور یہ شروع ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت، جو ان کا ٹوٹل ہے کم و بیش 12 سال کا ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، اس کا آدھا عرصہ تو امن گزرا، اور باقی آدھا ٹینیور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہوا، اس کے اندر یہود نے مسلمانوں کا لباس پہن کر، بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی ایسی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ اسی افراتفری کے نتیجے کے اندر پھر حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 4 سال کا زمانہ خلافت بنتا ہے، وہ بھی سارا جنگوں اور قتل و غارت گری کے اندر گزرتا ہے۔ اسی ٹینیور کے اندر ہی جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور مسلمانوں کا اتنا خون بہہ گیا، کم و بیش یہ پیریڈ بنتا ہے 30 ہجری سے 40 ہجری کا، 10 سال کا کم و بیش ایک پیریڈ بنتا ہے۔ اس پیریڈ کے اندر مسلم ریاست کو استحکام نہیں ملا، قتل و غارت گری عروج پر تھی، اور فرقہ فساد، دشمنی، عداوت، خاص طور پہ قتل، خون کا بہنا، یہ اپنے عروج پر تھا۔ پھر جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جب انہوں نے اس خون خرابے کو روکنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 10 سال میں جو ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، اس خون کو روکنے کے لیے، فل سٹاپ لگانے کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کم و بیش 40 سال ان کا ٹوٹل ٹینیور بنتا ہے۔ آدھا وقت انہوں نے شام کے گورنر کے طور پر گزارا، اور آدھا وقت انہوں نے خود اپنے حکمران کے طور پر گزارا۔ اور پھر یہ جو ٹائم تھا کم و بیش 20 سال کا، یہ جو پیریڈ تھا، اس میں پھر مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری اس سطح پر، اس درجے پر نہیں ہوئی، امن رہا۔ ہاں، سیاسی قتل ہوتے رہے،
दुश्मनियों के कत्ल भी होते रहे, मगर कतरे पुरसकून रहा। फिर ये दोबारा जो अफरा तफरी का दौर पैदा हुआ वो यजीद के तख्त नशीन होने के बाद, जो ही यजीद तख्त पर बैठा और फिर उम्मत मुस्लिमा के अंदर खून बहने का एक और सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो सिलसिला जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में, वाक़या करबला की सूरत में जब रूनुमा हुआ, तो करबला के उस जुल्म और सितम के बाद ये कैसे हो सकता था कि कुदरत अपना इंतकाम न ले और उस पर खामोश रहे। फिर वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के नतीजे के अंदर फिर इतने खून बह गए मुसलमानों के अंदर कि फिर तकरीबन 12 साल का टेन्योर बनता है कमोबेश, 61 हिजरी से लेकर 73 हिजरी तक। इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत भी शामिल है, जो कमोबेश 10 साल उन्होंने गुजारे, उनका ज़माना खिलाफत भी है, बनु उमय्या के लोगों का भी है। और वो मरवान से शुरू हुआ था फिर, क्योंकि यजीद के बेटे ने तो फिर उसे कबूल नहीं किया। यजीद का बेटा था, उसका नाम था मुआविया, तो यजीद के वालिद का नाम भी मुआविया जो सिहाबी हैं, और उसका बेटा हुआ मुआविया। तो जब उसको पेशकश की गई कि बाप के बाद आप बैठे, उसने कहा कि मैं तो लानत भेजता हूं इस तख्त पर जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। और वो ये कहकर उसने खलवत नशीनी इख्तियार कर ली और उसने अपने बाप को भी लानत मलामत की और उस पर सख्त तनकीद की, और उसने कहा मैं इसके अंदर हिस्सा नहीं बनता। मगर फिर कमोबेश जब तक बनु उमय्या के दौरे हुकूमत को इस्तेहकाम नहीं मिला, और वो इस्तेहकाम जब तक उसे नहीं मिला, और वो आकर मिला अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर, उस दौर में आकर कुछ इस्तेहकाम मिला। और उससे पहले पहले का जितना जमाना है 10 से 12 साल का, इसमें कत्ल गारत गरी इतनी इंतहा पर रही कि आप बगदाद की तरफ देखें तो खून की नदियां बह रही हैं, इराक की तरफ देखें, शाम की तरफ देखें तो हर सिमत मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा अजाब तारी था। अगर उस 10-12 साल की तारीख को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक खून के बदले में और अहले बैत अतहार के उस नामूस की इहानत और तौहीन के बदले में अल्लाह ने कितना इंतकाम नाज़िल फरमाया, कितना कहर नाज़िल फरमाया कि जिधर देखते थे लाशें बिखरी पड़ी हैं और उम्मत मुस्लिमा के अंदर खून की नदियां बह रही थी। और फिर बनु उमय्या ने उसके बाद कमोबेश 132 हिजरी तक उन्होंने हुकूमत की। और फिर जो बनु उमय्या और बनु हाशिम, इनके दरमियान जो बनु उमय्या ने एक नफरत की आग जलाई थी, उसमें बनु हाशिम का कसूर नहीं था। बनु हाशिम तो आका अलैहिस्सलाम का खानदान जो खिलाफत का इस्तेकाक रखते थे, मगर बनु उमय्या ने जब अपनी खानदानी और कबायली असबियत की बुनियाद पर बनु हाशिम के साथ कत्ल गारत गरीबी की और उनको दबाने के लिए हर किस्म का जुल्म किया, तो 132 हिजरी तक वो हुकूमत कर पाए। फिर बनु अब्बास का दौर आया और बनु अब्बास ने तकरीबन 500 साल फिर एक इस्लामी हुकूमत की, उसकी एक अलग दास्तान है। ये एक खुलासा है इस्लामी हिस्ट्री का कि इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो वो शहादत पर अल्लाह का इंतकाम ऐसा नाज़िल हुआ कि वो ये नहीं कि 2-4 या जैसे आपको चंद नामवर वो लोग जो कातिलीन के अंदर शामिल थे बदबख्त, सिर्फ वही अपने अंजाम बद को नहीं पहुंचे, बल्कि उम्मत पर एक ऐसा वबाल तारी हुआ कि जिसमें लाखों लोग कत्ल हो गए और उम्मत मुस्लिमा का अमन तबाह बर्बाद हो गया। और इसमें एक अहम बात आती है, ये मैंने एक स्केच आपके सामने रखा है, और जो स्पेसिफिक बात आती है वो ये कि इसी जमाने के अंदर मुख्तार सकफ, वो खुद भी एक जालिम शख्स है, मगर अल्लाह जब किसी जालिम से इंतकाम लेना चाहता है तो उसके मुकाबले में एक और जालिम को खड़ा करता है, फिर वो जालिम उससे इंतकाम लेता है। मुख्तार सकफी ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत के नाम पर अपना लश्कर जमा किया और उसने चुन चुन कर उन सारे लोगों को कत्ल किया और उनको ऐसे अजाब के अंदर मुब्तला किया कि जो अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल होना था उन पर, वो उसके जरिए से अल्लाह ने उसको नाफिज फरमाया। मुख्तार सकफी ने सबसे पहले इब्ने साद को पकड़ा। इब्ने साद जो करबला के अंदर उस यजीदी लश्कर के कमांडर इन चीफ थे,
جو سپہ سالار تھے ابن سعد، سب سے پہلے اس نے ابن سعد کو پکڑا، اور ابن سعد گھر کے اندر خلوت نشین ہو گیا تھا۔ تو جب مختار ثقفی کے پاس حکومت آئی، اس نے پیغام بھیجا، اسے بلوایا، تو کسی نے اسے کہا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے تو پچھلے دور میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، مجھے قتل نہیں کرے گا۔ تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، تو جا کے پیغام سن کے آؤ اور اسے بتاؤ کہ میں تو آج کل باہر نہیں نکلتا، میں تو خلوت نشین ہو گیا، چاہے اسے پچھتاوا ہو، کچھ بھی ہو، مگر جو جرم اس کے کندھوں پر تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، چاہے وہ جتنا بڑا پچھتاوا بھی اسے ہو۔ اس نے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا گیا، اس بیٹے کو اس نے مختار ثقفی نے کہا بھی تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ دنیا کو چھوڑ کر خلوت نشین ہو گیا۔ اس نے کہا پھر یہی کرنا تھا، اس وقت خلوت نشین کیوں نہیں ہوا جب ابن زیاد نے اسے بھیجا تھا کہ کربلا میں جا کر انہیں قتل کرنا ہے؟ پھر اس وقت بہتر تھا، لالچ میں نہ آتا، خوف میں نہ آتا، انعام و اکرام کی خاطر، منصب و رتبے کی خاطر، سپہ سالاری کو قائم رکھنے کی خاطر اس وقت وہ علیحدہ کسی کمرے کے اندر بند ہو جاتا، خلوت نشین ہوتا۔ آج اسے یاد آیا، اس نے کہا تم یہیں ٹھہرو۔ پھر بندے بھیجے، وہ اس کا سر کاٹ کے لائے اور اس کو قتل کیا، سر کاٹ کے لائے، پھر اس کے بیٹے کو اس کے سامنے اس کے سر رکھ کر دکھایا، پھر اسے بھی قتل کیا، اور یہ دونوں سر پھر اس نے محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے۔ مدینہ پاک نے ان کے پاس بھیجا کہ یہ دیکھیے، باپ کا سر میں نے لیا ہے امام حسین کے سر کے بدلے میں، اور بیٹے کا سر میں نے لیا ہے علی اکبر کے سر کے بدلے میں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس جیسے قریش کے ہزاروں سر بھی مل جائیں تو امام حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ پھر اسی طرح خولی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کربلا سے لے کر گیا تھا کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور آپ کو یاد ہے اس نے جب سر لے گیا اور ابن زیاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا محل کا، اسے اس نے گھر میں رکھا تھا ساری رات، اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ یہ بدبخت کیا کر لائے ہو؟ اس نے کہا اس کے بدلے میں بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ اس نے کہا تم نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے انعام کے لالچ میں۔ اس کی بیوی اسی دن سے اس سے نفرت کرنے لگ گئی، اور اس کی بیوی نے ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی خدمت کی تھی، پاس بیٹھ کر ذکر کیا تھا۔ تو آج جب خولی پر وقت آیا اور مختار ثقفی نے اپنا دستہ بھیجا، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا، اور گھر میں داخل ہوئے تو وہ چھپ گیا اندر، تو بیوی کو کہا کہ بتانا نہیں۔ تو جب وہ آ گئے تو بیوی نے زبان سے تو یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ ادھر چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت تھی، اور اس محبت سے اس نے اس کو پکڑوایا، پھر اسے بھی اسی طرح جہنم واصل کیا گیا۔ پھر اسی طرح شمر کا قتل ہوا، وہ چھپ گیا اور زمین تنگ ہو گئی، اور اسے کہیں جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں پناہ لے، کہیں دیہاتوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، جہاں کہیں گیا، مگر مختار ثقفی کے دستے نے اسے بھی بالآخر دبوچ لیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پھر سب سے بڑی بات ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، جب امام علی مقام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یزید کے کہنے پر یہ ساری کاروائی جس نے کی تھی اس کا نام ابن زیاد تھا، وہ اس ایریے کا گورنر تھا، جیسے آج کے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، اسی منصب پر وہ تھا ابن زیاد۔ اس نے سارا یہ ظلم و ستم اپنی موجودگی کے اندر کیا تھا، اور یہ 30,000 کا لشکر لے کر مختار ثقفی کے مقابلے میں نکلا، اور وہ سارا لشکر تباہ و برباد ہوا، قتل ہوا، شکست کھائی، عبرتناک شکست۔ اور کہاں ہوئی دوستو؟ اللہ کے انتقام کو دیکھیے۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا، وہی دریائے فرات کا کنارہ تھا، اور اسی دریائے فرات کے کنارے پر محرم الحرام کے مہینے میں مختار ثقفی کے لشکر کے ہاتھوں ابن زیاد کا وہ انجام ہوا جو آج تاریخ کے اوراق پر رقم ہے۔ اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا اور اسی دریائے فرات کا انتخاب کیا، اور اس کے سر کاٹ کے جب لائے گئے مختار ثقفی کے پاس، اس نے عین اسی جگہ رکھے
جس جگہ پر انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کو رکھا تھا اپنے محل کے اندر، اور وہیں رکھے اور سب شہر والوں کو بلایا، دیکھو ان کا انجام جنہوں نے شہدائے کربلا کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ اچانک سے نکل آیا، بہت بڑا اژدہا تھا، بہت ڈراؤنا قسم کا سانپ تھا، وہ نکلا اور ان سارے جو مقتول جو سر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کے ناک میں سے گھستا تھا اور منہ میں سے نکلتا تھا، اور منہ سے داخل ہوتا تھا تو ناک اور کان میں سے نکلتا تھا، اور کئی دیر ان کے سر کے اندر پھرتا رہتا تھا۔ اللہ نے وہ سارا عذاب کا منظر دکھایا کہ آؤ دیکھو، جب کوئی میرے محبوب اور مقرب بندوں کے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم کرتا ہے اور نسبت رسول کا حیا بھی نہیں کرتا، اور مستورات اہل بیت مصطفیٰ جو طہارت اور تقدس کی آئینہ دار ہیں، جب ان کے خیموں کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کا انتقام نازل ہوتا ہے، وہ ظالموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، ان کا پردہ بھی فاش کرتا ہے، ان کو بے نقاب بھی کرتا ہے، ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے، پھر ان کو قبر کے عذاب کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور دنیا میں کسی بھی طرح کے ظلم اور قتل سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دوستو میں نے تمہید میں بتایا شروع میں، ان کا انجام دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے بغیر چلے جائیں۔ اس لیے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب آپ کے پاس تخت ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اور آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور اپنے مخالفین کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دیتے ہیں، تو آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ وہاں تو جو عذاب ہوگا سو ہوگا، مگر اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں بھی تمہاری ایک پکڑ ہے، دنیا میں بھی تمہاری ایک ذلت ہے، دنیا میں بھی تمہاری ایک رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں اپنے عذاب کی تصویر بناتا ہے اور دکھاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ایک عظیم المناک اور ظلم کا ایک واقعہ ہوا، وہ ہر آنکھ کے سامنے ہے، میڈیا نے سب دکھایا۔ کیا قصور تھا ان کا، ان بہنوں کا، ان ماؤں کا، جن کے منہ میں گولیاں ماری گئی، جن کے سینے چھلنی کیے گئے، جن بزرگوں کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، جن کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اور ان کو سینکڑوں لوگوں کو سامنے سے گولیاں مار دی گئی۔ اور کون تھا؟ کوئی رات کی اندھیری رات کا واقعہ نہیں تھا، دن دہاڑے کا واقعہ ہے، اور پاکستان کے 100 سے زیادہ چینل اسے دکھا رہے ہیں، اور حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں۔ ارے جو حکمران اتنا بے خبر ہو، جس کے قاتل کی خبر نہ ہو، اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی قوم نے اس قتل کا انتقام نہ لیا ان سے جنہوں نے یہ کیا، تو دوستو اللہ کے عذاب اور انتقام سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ قاتلوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہ صرف قاتلوں تک نہیں رہتا، وہ پھر پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔